حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جانے کا مقصد خوب بیان کیا، اگرچہ یہ بھی دلیل کی شواہد ہے اور یہ حق ہے، ان کا انکار نہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں باقاعدہ اس کا حوالہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ والوں نے خط لکھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور وہ اتنے خطوط تھے کہ بوریاں بھری گئی، یعنی جن کا شمار ہی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کا حوالہ ضرور دیا، اور کوفہ میں جا کے جب کوفی پھسلے تو آپ نے حوالہ ضرور دیا کہ میں میدان کربلا میں دیکھو تو صحیح، شرم کرو، تم نے خود مجھے خط بھیج کے بلایا ہے، اب اور کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو کم از کم تم تو میرے ساتھ کھڑے ہو، تم نے خود خط بھیجے ہیں کہ ہم کا امام آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ خط لکھے گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ان خطوط کی بنا پہ آپ کربلا کی طرف نہیں گئے، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو دھوکے میں شہید کیا گیا، پہلے پتہ نہیں تھا کہ میدان کربلا میں کیا ہوگا، پہلے یہ ذہن میں تھا کہ آگے تخت و تاج ہے، آگے نرم و ملائم ترین بچے ہیں، اور آگے جب پہنچے تو صورتحال برعکس تھی، ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں جانے سے پہلے پتہ چلا، یہ پتہ تھا کہ آگے کن سخت راہوں پہ مجھے گزرنا پڑے گا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ جال زندہ رہا ہوں، واپس زندہ نہیں آنا، شہید ہو جانا ہے، یہ بھی اپنی شہادت کا بھی پتہ تھا۔ پھر وہ خواب جو آپ نے دیکھے اور آپ کو شہادت کے بارے میں بتایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ارشادات آپ کے سامنے تھے، جن کی روشنی میں آپ نے مدینہ شریف چھوڑا، آپ نے مکہ شریف چھوڑا اور میدان کربلا کی طرف سفر اختیار کیا۔ کوفہ والوں کے خط بھی برحق ہیں، لکھے گئے، لیکن محض خطوں کی بنا پہ نہیں گئے، بلکہ عظیم مقصد تھا، اپنا نظریہ تھا کہ میں نے یزیدیت کا خاتمہ کرنا ہے اور قیامت تک کے لیے حسینی پرچم کو بلند کرنا ہے۔ حضرت امام حسین الکامل کے اندر وہ آپ کا تفصیلی خطبہ، جس وقت مدینہ شریف سے کچھ لوگوں نے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا چاہا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان میں موجود تھے، جب انہوں نے روکنا چاہا کہ ابھی تعداد تھوڑی ہے، آگے صورتحال بڑی گمگین ہے، حسین ابھی وقت نہیں کہ ابھی مدینہ چھوڑا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، یعنی مشورہ لوگ دے رہے تھے کہ ابھی جانا کیوں ضروری ہے، باقاعدہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور چھپے لفظوں نے حضرت امام حسین کو روک رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الکامل کے صفحہ نمبر 408 میں حضرت امام حسین کا تفصیلی خطبہ جو آپ نے مدینہ شریف سے جاتے ہوئے دیا، حمد و ثنا کے بعد آپ فرمانے لگے، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اے لوگو سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، باقاعدہ حدیث کا حوالہ دے کر حضرت امام حسین نے جانے کا مقصد بیان کیا، فرمایا لوگو سنو، میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، من رعا سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کیا کرتے ہوئے، فرمایا مستحلا لحرمنا ناقصا لعہدنا مخالفا لسنت رسول اللہ، یہ دیکھے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی ہے، وہ ظالم بادشاہ انہیں حلال کر رہا ہے، جو اللہ کی حرام کرتا ہے انہیں وہ حلال کر رہا ہے۔
عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اللہ نے جو دین کی حدیں بنائی کہ جہاں تک جائز ہے اس سے آگے بڑھو گے تو یہ دین کی حد کو کراس کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، ایسا ظالم بادشاہ اس کا کوئی زمان نہ پالے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں فَلَمْ يُبَيِّنْ مَا عَلَيْهِ فِعْلٌ وَقَالٌ، وہ ظالم بادشاہ کا راستہ نہ روکے اپنے فعل سے یا اپنے قول سے، تقریری طور پر، تحریری طور پر، فعلی طور پر اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ نہ پکڑے، اس کا رد نہ کرے، چپ کر کے حجرے میں بیٹھا رہے، اس کا رد نہ کرے۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پہ ہے، رب ذوالجلال پہ حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے جس کڑے پہ اس ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا، رب ذوالجلال اسی کڑے کے اندر اس چپ رہنے والے کو بھی داخل کرے گا کہ جس نے اپنے قول و فعل کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کا رد نہیں کیا، اس کا راستہ نہیں روکا۔ فرمایا میرے سامنے یہ حدیث ہے، میرے سامنے میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اور حضرت امام حسین آگے جو لفظ بولے، فرمانے لگے انا احق من غیری، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوئے زمین پہ جتنے بھی مومن ہیں ان میں سب سے بڑا حق میرا بنتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں نکلوں اور اس ظالم بادشاہ کا میں ہاتھ روکوں اور رسول اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کروں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں تو بڑا نرم مزاج ہوں، نازک مزاج ہوں، میرا تو حق ہے کہ میں حجرے میں بیٹھوں اور لوگ آ کے میری تعریفیں کریں، میرے ہاتھ پاؤں چومیں، میرا تو حق ہے کہ تمہیں بتانا، اس لیے کہ میں تو بڑے نازک ماحول کے اندر پلا ہوں، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اے میرے نبی کے صحابی میں نے تمہیں بتا دیا، یزید کی خواص نے بتا دی، اور تم پر جو حق بنتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب میں تو یہاں بیٹھوں گا، میں تو رسول اللہ اپنے نانا جی کا شہر میں تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن تمہیں حکم دیتا ہوں تم نکلو۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں اس وقت امام ہوں پوری امت کا، اور جو امام ہوتا ہے اسے آنے والے خطرات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور امام کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے نکلے اور ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے پرچم کو بلند کرے۔ فرمایا انا احق من غیری، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اب حضرت امام حسین کے اس قول سے دیگر صحابہ مریوز ہوا ہے، کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں ساتھ نہیں نکلے، فلاں ساتھ نہیں نکلے، فلاں نے ساتھ نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں چونکہ امام میں ہوں اور حق بھی میرا ہے سب سے زیادہ کہ میں نکلوں اور میں جا کے یزیدیت کا مقابلہ کروں۔ حضرت امام حسین